اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ماہ شوال المکرم کی ایک اور جمعرات ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی عظمت فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کریم کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے، اور اس تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ وہ کلام ہے جو پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا، اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں، پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کا پڑھنا بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب بخشتا ہے۔ بعض احادیث میں خاص صورتوں اور آیتوں کے فضائل اور برکات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو کچھ سورۃ کہف کی خاص فضیلت کا کچھ احادیث میں ذکر ہے جو کہ صرف اسی سورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے تو وہ دجال کے فتنے سے، دجال کے شر سے محفوظ رہے گا، یعنی بچ جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو سورۃ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں یاد کرنے کے بجائے صرف پڑھنے کا ذکر ہے، اور ایک اور روایت میں کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھے گا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے شیطان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ایک اور روایت کے مطابق دجال کا جو ظہور ہے وہ قیامت کے قریب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے بعض خارق عادت کاموں پر قدرت دے گا جنہیں دیکھ کر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے یہ فتنہ بہت ہی سخت اور صبر آزما ہوگا۔ اس لیے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے فتنے سے خبردار کیا اور اس سے بچنے اور پناہ مانگنے کی تاکید و تلقین فرمائی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا وہ اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہو جائے گا، اور جو پوری سورت پڑھے گا وہ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی، قیامت کے دن آسمان تا زمین اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے روز یعنی جمعے کے دن کسی وقت میں سورۃ کہف پڑھی تو وہ پورا ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے تو اس سے محفوظ رہے گا۔
تو الحمدللہ رب العالمین، ہم تو کریم آقا علیہ السلام کے وہ امتی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے کلام سے نوازا، اپنی رب کریم نے ہمیں گفتگو سے نوازا، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ یہ سورت کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، یہ قرض کی ادائیگی کے لیے، دشمن کی زبان بندی کے لیے، غربت کو رفع کرنے کے لیے، ظالم سے نجات کے لیے، حمل کی حفاظت کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے تو اس وقت تک ہر جمعے تک پڑھتے رہیں۔ سورت الکہف 15 سپارے میں موجود ہے اور یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور اس کی جو 10 نمبر آیت کہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے، کیا نام ہے، اس کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، یہ ابتدائی 10 آیات کا ہم نے وظیفہ من امرنا رشدا، یہاں تک اس کی 10 آیتیں جو ہے نا وہ اختتام ہوتی ہیں۔ یہ اس کی پہلی 10 آیات ہیں۔ جمعرات کا دن انتہائی اہم اور خاص دن ہے۔ ہم نے اس دن اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی دینی دنیاوی دنیا کی جاہ و حشمت، مال و دولت اور زیب و زینت، اللہ کا قرب کرم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مہربانی کے لیے، اولاد کی تندرستی اور سالمیت کے لیے، ہم نے کیا کرنا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے باوضو حالت میں اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان کے اندر سورہ کہف کی پہلی جو ابتدائی 10 آیات ہیں انہیں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورت شروع کرنی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے 10 آیات تک مکمل، پھر شروع سے آئیں، پھر مطلب کہ درود شریف پڑھا ہوا ہے آپ نے پہلے بھی، بسم اللہ پڑھ کر پھر وہاں سے شروع کر کے آیت نمبر 10 تک چلے جائیں، پھر واپس پلٹیں اور سورت کو شروع سے لے کر پھر 10 نمبر آیت تک، یعنی 3 دفعہ آپ نے اس طرح ان 10 آیات کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کریم کی حضور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دعا کریں۔ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اسی مقصد میں اللہ کریم کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ تو جب آپ اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، صحت کے حوالے سے صحت انتہائی خراب ہے، اللہ تعالیٰ آپ نیک لوگوں کے صدقے مجھ گناہ گار کو بھی صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔